अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसी बहन जो कि रोज़ 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ती हैं, उन्होंने एक राज शेयर किया है, तो वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। राज कुछ इस तरह है कि ये राज वैसे तो राज नहीं इसे कह सकते, क्योंकि इसके समझ आने पे ये राज हमें पता लगता है कि असल में था। लेकिन इस बारे में जो देखिए, दो बातें होती हैं, एक होता है किसी बात का पता होना, एक होता है बात को समझ जाना। तो राज तब तक रहता है जब तक आपको समझ नहीं आती वो बात, ठीक है। अब ये कहती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नोट किया कि अक्सर औक़ात ऐसे होता था कि मेरी लाइफ में मैं काफ़ी दफ़ा ओवर रिएक्ट कर जाती थी, या ऐसे मामलात होते थे मेरी ज़िंदगी में कि मैं कुछ गुनाह कर बैठती थी जिन पे बाद में मुझे शर्मिंदगी होती थी। तो मैं अक्सर औक़ात कहती थी कि या अल्लाह, जब मुझे गुनाह करके शर्मिंदगी हो रही है तो मैं पहले ही क्यों कर रही हूँ। इस सारी बात के जवाबात इनको दरूद इब्राहिमी पढ़ने से मिले, और इस तरह मिले कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आप सबके साथ भी ये शेयर करना चाहती हैं। लेकिन इसमें सिर्फ इस बात का जवाब नहीं है और बहुत सारी बातों का जवाब है। जब हम चाहते हैं कि हम लोग इस दुनिया में जितनी भी लाइफ गुजार रहे हैं हम उसमें गुनाह ना करें, हम सब खता के पुतले हैं और इंसान तो गुनाह करता ही है, लेकिन होता क्या है कि हम इतना वो हमारी बॉडी को समटाइम्स थका देते हैं हमारे गुनाह के, हम कहते हैं हम क्यों इससे निकल नहीं पा रहे हैं, हम क्यों फंस गए हैं इन सब चीज़ों में। और वो गुनाह रोज़मर्रा के वाक़यात भी हो सकते हैं, कभी किसी से बदतमीज़ी कर दी, कभी किसी को बुरा भला कह दिया, कभी किसी से चिढ़ गए, कभी एकदम तबीयत में चिड़चिड़ापन आ गया। एक बात मुझे बताएं, फ़र्ज़ करें कि आपके सामने कोई गलीज़ चीज़ पड़ी है, यानी गंदगी पड़ी है, और आप चलिए यूँ एग्जांपल ले लें कि आप लोगों ने झाड़ू दिया और झाड़ू देने के बाद जितनी मिट्टी धूल थी वो एक जगह पर इकट्ठी करी, एक और बाकी दूसरे कमरों में भी झाड़ू दिया जा रहा है ताकि बाकी धूल मिट्टी को भी निकाला जा सके। तो जो वो धूल मिट्टी जो पड़ी है आपके घर के एक मखसूस हिस्से में, अगर उसके ऊपर से कोई टाप ले या उसके पास से भी गुजर जाए तो क्या वो धूल मिट्टी उस इंसान को नहीं लगेगी? या वो इंसान ऑब्वियस बात है अगर उसके ऊपर स्टेप कर ले, चढ़ जाए उसके ऊपर, तब तो फिर वैसे ही उसके पाँव और जूती पे जो है वो धूल मिट्टी लग जाएगी। और डिपेंड करता है कि किस कदर उस इंसान ने उस धूल मिट्टी के ऊपर पाँव रखा है, आया वो नंगे पाँव था या फिर जूती के साथ था। दोनों सूरतों में नंगे पाँव अगर होगा तो जो धूल मिट्टी लगेगी वो पाँव को धोना पड़ेगा, जब तक सही तरीके से नहीं धुलेगा वो धूल मिट्टी नहीं उतरेगी। इसी बरक्स आप यूँ समझ लें कोई गिर गया है और उसका मुँह उस धूल मिट्टी पर लग गया है। ये 3 बातें मैंने क्यों एक्सप्लेन की हैं कि देखिए, इसी तरीके से जो बुरे अमाल होते हैं, जिस कदर आप बुरे अमाल जिस भी लिहाज से करेंगे, अगर तो आप गलती से कर बैठे एकदम आपको एहसास हो गया, अगर आप फ़ौरन कर बैठे कोई बुरा काम आपको एहसास ही नहीं हुआ, देर तक वक्त गुजर गया, ये एग्जाम्पल है आपका नंगे पाँव लगा गंदगी पे। फिर एग्जाम्पल है कि अगर आपको एहसास ही नहीं हुआ और दिन गुजर गया, आपको तौफीक ही नहीं मिल रही अपने गुनाहों के ऊपर शर्मिंदा होने की, आप जम गए हैं, तो यूँ समझ लें कि मज़ीद आपका दिल भी मैला हो गया है। ये वो बात आ गई कि आपका चेहरा जो है उस गंदगी में लग गया। बात बताने की ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में करम हो, अगर आप चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में आसानियाँ हों, तो सबसे पहला काम आप ये करें कि अपनी ज़िंदगी से हर वो चीज़ मिटा दें जो अल्लाह ताला को नहीं पसंद। इसके अंदर हर वो एक काम, चाहे उसमें टीवी देखना, चाहे उसमें ड्रामा देखना, चाहे उसमें किसी से तल्ख कलामी करना, ये सब चीज़ें आप हटा दें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें अक्सर लोग मिलते हैं जो हमें तल्ख बात बोल देते हैं जिसके जवाब में गुस्सा आता है। ज़रूरी थोड़ी हर दफ़ा आप ही कोई बुराई इनिशिएट करें, अगले बंदे से भी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत बात बर्दाश्त नहीं करते होते, वो बड़ी अच्छी नेचर के मालिक हैं, लेकिन जब उनसे कोई गलत बात की जाती है तो उस पर भड़क उठते हैं और फिर इतनी बदतमीज़ी कर बैठते हैं कि जो अगले बंदे ने बुराई की होती है उससे बढ़ के बुराई उनके अमालनामे में लिख दी जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने का तरीका सिंपल यही है कि आप अपने आप को हर उस चीज़ से बचा के रखें जो अल्लाह ताला को नहीं पसंद। ये बहन कहती हैं कि जब से दरूद इब्राहिमी मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे मेरे 2 सवालों के जवाब मिले। पहला सवाल तो ये होता था कि क्यों मैं बुराई जो है वो छोड़ नहीं पाती, क्यों बार बार मैं बुराई करके वापस उसकी तरफ जा रही हूँ। तो उसका जवाब ये आया कि हर वक्त ये बहन जो है वो किसी न किसी ऐसे काम में मुलव्वस थी जो अल्लाह ताला को नहीं पसंद था। कभी किसी से बहस कर लेना, कभी किसी इंसान को बदतमीज़ी से बात कर लेना, कभी गुस्सा हो जाना। और वो कहती थी मैं परेशान होती थी कि मैं बदतमीज़ी गुस्सा क्यों कर रही हूँ जब मैं इस चीज़ को करना ही नहीं चाहती। तो मालूम हुआ हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जैसे टीवी, नाच गाने। अगर आपके घर में टीवी नहीं है तो आपके मोबाइल फ़ोन पे जो ऐप्स हैं, अब तो हर छोटी से छोटी, माशाअल्लाह लोगों ने कुरान के पीछे म्यूज़िक लगा के अपलोड किया होता है कि हमें कॉपीराइट ना आए।
تو یہ ساری چیزیں جو ہے گانا موسیقی آپ کے گھر میں آپ کے موبائل فون سے بھی انٹر ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ گھر میں کل کل کا ہونا، لڑائیوں کا ہونا، باقی لوگوں کی لڑائی ہونا، آپ کا اس میں کوئی پارٹ پلے نہ کرنا ان کو روکنے کے لیے. اور اگر آپ روک بھی رہے ہیں، اگلے کو اثر نہیں ہو رہا، تو کم از کم آپ اس کو بڑھانے کا ریزن نہ بنیں. ایٹ لیسٹ یہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. تو غرض یہ کہ ہماری زندگی میں وہ کافی ایسے کام آج کل تو میں دیکھتی ہوں لوگوں نے ناچ گانے کو نارمل لیا ہوا ہے. چھوٹے بچے کو ڈانس کر رہا ہے، گانا چل رہا ہے، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، لو جی ہمارا بچہ ڈانس کر رہا ہے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا جا رہا کتنا بڑا شیطانی عمل ہے. پھر اس کے علاوہ پانی ہم لوگ کھڑے ہو کے پی رہے ہیں، کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں. شادیوں پہ تو کھڑے ہو کے ہم کھانا کھانے کو جو ہے انجوائمنٹ سمجھ رہے ہیں. بفے سسٹم ہے جی، بیٹھنے کی کرسی. آج کل تو شاید کچھ ایسی شادیاں بھی ہیں جنہوں نے چیئرز رکھنا ہی بند کر دی ہیں، بس ٹیبل لگائے ہوئے ہیں، انہیں پہ کھانا کھایا، سب لوگ کھڑے ہیں، ملے اور گئے. اس طرح کی چیزیں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور اب کھڑے ہونے سے کیا مقصود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انسان کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے تو اگر اس سے پتہ لگ جائے کہ کس طرح کی بھیانک شکل جو ہے وہ شیطان یعنی کہ آپ کے ساتھ پانی پی رہا ہے، تو آپ پانی اپنے حلق سے باہر نکال لیں. اتنی غلیظ شکل وہ ہوتی ہے. تو جب آپ کے ساتھ وہ پانی پی رہا ہے، جب آپ کا کھانا وہ کھا رہا ہے، تو سوچیں اس کی انوالومنٹ ہو گئی آپ کے ساتھ، آپ کی باڈی میں جا رہا ہے وہ سب، اس کی انوالومنٹ آپ کی باڈی میں جو بھی کھانا جا رہا ہے اس کے جانے سے ہو گئی. آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. دعائیں پڑھنا، واش روم کی دعا، گھر انٹر ہوتے ہوئے اعوذ باللہ پڑھنا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نظر انداز کر چکے ہوئے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے. مسنون دعائیں تو کسی کو یاد ہی نہیں ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ مسنون دعائیں اللہ تعالیٰ نے ثواب کی نیت سے رکھی. نہیں جی، یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے. واش روم جاتے ہوئے دعا پڑھنا، الٹا پاؤں رکھنا، سیدھا باہر نکالنا، ان کے پیچھے حکمتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں. رات کے وقت بال نہ کاٹنا. اب ایک اور چیز، یہ ہم کہتے ہیں نا کہ حدیث ہے جی کہ رات کے وقت ناخن نہ کاٹیں، رات کے وقت بال نہ کاٹیں، اور اکثر لوگ اس کو ضعیف حدیث کہہ دیتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل بتاتی ہوں. ابھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی انسٹاگرام پہ. وہاں وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ میں یونیورسٹی میں تھا اور میرا تھا کسی طرح میں بس یونیورسٹی کے ڈگری مجھے مل جائے بس. تو کہتے ہیں اسی عالم میں یعنی محنت نہیں کرنا چاہتا تھا، بس چاہتا تھا کہ اس طرح میں تنگ آ چکا ہوا تھا اپنی ڈگری سے، بس چاہتا تھا میری ڈگری ملے اور میری جان چھٹے بس. اسی پریشانی کے عالم میں ایک لڑکا اس کے پاس ہے اسی کلاس کا، اور اس کو کہتا ہے کہ تم چاہتے ہو تمہیں ڈگری ملے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں بالکل. تو وہ اس سے کہتا ہے کہ پھر تمہیں ایک کام کرنا ہوگا. تو وہ کہتا ہے میں نے اپنی جیب سے 5,000 کا نوٹ نکال کے اس شخص کو پکڑایا. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے. وہ کہتا ہے میرے پاس تو یہی ہے بس 5,000. اس نے کہا مجھے چاہیے ہی نہیں، مجھے جو تم سے چاہیے وہ میں تمہیں وقت آنے پہ بتاؤں گا. پھر وہ کہتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے ایسی غلیظ چیزیں کرنے کو کہیں، جیسے کہ ناخن چبانا. ہمارے بڑے کہتے ہیں نا ناخن چبانا نحوست ہے. ہم اس چیز کو سائنٹیفکلی پروف کرتے ہیں، سائنٹیفکلی تو ہے اس کا ایویڈنس، لیکن شیطانی جو گندگی ہے اس کو بھی ہم لوگ انوالو کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اور وہ کہتا ہے کہ اس بندے نے مجھے جو جو باتیں کی اس میں سے کچھ یہ تھیں کہ ناخن چبانا مغرب کے وقت، اور اس کے اندر بال کاٹ کے دفنانا بھی تھا. یعنی کہ مغرب کے وقت یہ ساری گندگی، یہ ساری چیزیں. کیوں کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت حدیث ہے نا کہ مغرب کے وقت بچوں کو گھر سے باہر مت جانے دیں کیونکہ شیاطین اس وقت آتے ہیں. ہم ان چیزوں پہ عمل ہی نہیں کرتے. مغرب کے بعد تو ہماری شادی کے فنکشنز شروع ہو رہے ہوتے ہیں، مغرب کے بعد تو ناچ گانا ہو رہا ہوتا ہے. ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند اور ہم اس میں انوالو ہو رہے ہیں، وہ ہر چیز ہمیں نقصان پہنچائے گی. آپ یہ برا کام جو بھی آپ کی لائف میں ہے اس کو یہ نہ سوچیں کہ اچھا ڈرامہ چل رہا ہے چلو دیکھ لیتی ہوں ڈرامہ. آپ چھوڑ کے تو دیکھیں، کیوں نہیں چھوٹ سکتا؟ چھوٹ سکتا ہے. آپ اللہ کے لیے چھوڑیں گے، اللہ آپ کو سکون دے گا. ہم کہتے ہیں جی ہر ڈرامے چھوڑ دی ایکٹیویٹی کیا رہ جائے گی؟ ہر ڈرامے چھوڑ دیے تو ہم کریں گے کیا؟ موویز دیکھنا بند کر دی تو انجوائمنٹ ہی ختم ہو جائے گی لائف میں. اس قسم کے لوگ باتیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز آ جاتی ہے، مووی نائٹ. جی ہماری فیملی تو مل کے مووی نائٹ کرتی ہے. آپ اس میں جو ناچ گانا اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ فرض کریں آپ کے گھر کے 4 فیملی ممبرز ہیں، اس کے بعد میں 5واں کون ہے وہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو انجوائے نہیں کریں گے. فرشتے تو وہاں نہیں آئیں گے. کون آئے گا انجوائے کرنے آپ کے ساتھ؟ شیطان. تو یہ یوں ایگزامپل لے لیں کہ آپ کے گھر خدا نخواستہ اگر کوئی چور آئے گا تو اسے چوری کر رہی ہے، اس نے آپ کو گفٹس تو نہیں دے کے جانے گے چلو تھوڑی دیر ان کے ساتھ انجوائے کر لیتا ہوں. اس نے آپ کو نقصان ہی پہنچانا ہے. ہر غلط چیز آپ کو نقصان ہی پہنچائے گی، وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی. تو جب تک ہم ان تمام ایکٹیویٹیز کو ختم نہیں کر لیتے، بند نہیں کر لیتے، تب تک آپ صبر بھی پراپر نہیں کر پائیں گے نیکی کی طرف جتنا جانا چاہیں. تب تک آپ
کامیاب نہیں ہو پائیں گے. ہاں نمازیں درود پاک پڑھنا آپ کو زندگی میں کرم ایڈ کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ ان سب چیزوں سے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بہن بتاتی ہیں کہ ان کو ڈرامے دیکھنے کا بہت شوق تھا، ان کا انٹرٹینمنٹ فیکٹر ٹی وی دیکھنا، کھانا کھانا ساتھ میں، یہی تھا. اور وہ کہتی ہے میں بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ میں بسم اللہ نہیں پڑھتی تھی، لیکن جیسے ہی درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، کہتی ہیں کہ مجھے وہ جو ایک میں نے کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا تھا نا، کھانے کے ساتھ کوئی اچھی سی مووی لگا کے، واہیات مووی نہیں دیکھتی تھی لیکن جو بھی دیکھتی تھی، کہتی ہیں کہ وہ جو کرائٹیریا میں نے سیٹ کیا ہوا تھا، ایک اچھی سی مووی دیکھوں، کچھ کھاؤں ساتھ میں، اور میرا ایک ٹائم ریلیکسمنٹ کا، جس کو انہوں نے ریلیکسمنٹ کا نام دیا ہوا تھا، کہتی ہیں آہستہ آہستہ میرا دل اکتانے لگ گیا اور میرا دل کرتا تھا کہ میں یہ سب دیکھوں ہی مت. مجھے کہتی سکون ہی نہیں ملتا تھا، جو میرے مائنڈ میں ایک امیج بنا ہوا تھا اچھا ہی دیکھ کے مجھے سکون ملے گا، وہ ملتا ہی نہیں تھا. تو یہ درود ابراہیمی پڑھنے سے کرم ہوتا ہے، ہماری زندگیاں سنورتی ہیں، ہماری زندگیاں بدلتی ہیں. ان بہن کا ایک اور جو سوال ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ، کیونکہ میں نے سٹارٹ میں ہی اس ویڈیو میں کہا تھا کہ 2 سوالوں کے جواب ان کو ملے تھے، تو دوسرا والا جو سوال کا جواب ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی، ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے. تو پلیز اپنی زندگی سے ہر وہ ایکٹیویٹی ذرا جائزہ لیں جو ہے آپ کی لائف میں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اسے دور کریں. ہاں کچھ فیملیز مجبور ہوتی ہیں، سسرال میں بہنیں رہ رہی ہیں، یا ہاسٹل میں کچھ لڑکیاں رہ رہی ہوتی ہیں، یا کہیں بھی ایسی جگہ پہ جہاں آپ کا اختیار نہیں چل رہا، تو کم از کم آپ اپنے آپ کو وہاں سے ہٹائیں، غیبتوں سے خود کو نکالیں. اور اگر نکلنا مشکل لگ رہا ہے نا، تو ایک حل ہے، صرف روز درود ابراہیمی کی نیت کریں کہ میں 1000 پڑھوں گی، پھر جتنا مرضی پڑھا جائے، اور روز مستقل مزاجی سے، کنسسٹنسی سے پڑھنا ہے روز درود ابراہیمی. اتنا پڑھنا ہے درود ابراہیمی کہ بے شک پھر وہ 313 ہو یا جو بھی ہو، نیت بس آپ نے صبح اٹھ کے 1000 کی کرنی ہے، اور سچے دل سے کرنی ہے، یہ نہیں کہ چلو بس 1000 ہی کر لیتے ہیں. آپ کی خود منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، آپ خود برائی سے دور ہوتے چلے جائیں گے. تو پلیز اپنے پر کرم کرنا ہے اگر، تو درود ابراہیمی شروع کریں. جس طرح بہن کو ان کے سوالات کے جواب ملے ہیں، بالکل ویسے ہی آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. اب اس کے دوسرے پارٹ کے ساتھ میں نیکسٹ حاضر ہوں گی. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.